ہم نے کل بھی پروگرام کیا تھا بیکاز جو سب سے ڈیولپنگ سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں پہلی کلیئر انڈیکیشن آئی تھی جب کورٹ کا اپنا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی اعلامیہ جاری ہوا. اس میں بڑا کیٹیگوریکل تھا اور جو اس پہ زبان استعمال ہوئی اس سے نظر آ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو شامل ہوئے 9 مئی کے واقعات میں ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. اور اس میں 2-3 باتیں ایسی تھیں جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانیے کو ٹوٹلی جو نگیٹ کر رہی تھیں، جیسے ہیومن رائٹ ابیوزز اور دوسری باتیں. اور یہاں تک کہا گیا کہ جو نفرت میں ہیٹ لیڈن جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا وہ رسپانسبل ہے ان تمام چیزوں کے. تو تب سے ہی کافی کلیئر ہو رہا تھا کہ اب ملٹری کورٹس میں سارے جائیں گے، لیکن تب ایک سوالیہ نشان تھا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر ہم نے کل دیکھا کہ وزیر دفاع نے پرسوں اپنی قرارداد پیش کی ہاؤس کے اندر، اور اس میں پہلی بار نام نہیں تھا لیکن واضح طور پہ کلیئر کر دیا کہ وہ جماعت اور اس کے چیئرمین تو آپ کو پتا ہے بائی ڈیزگنیشن ہی آپ کو پتہ لگ گیا کون ہے پی ٹی آئی کے، اس کے خلاف کہ جی فوری کارروائی ہو، ملٹری کورٹ کے اندر ہو اور ایک دن بھی ضائع نہ کیا جائے. اور اس میں دوسری مماثلت اس میں اور کور کا جو فارمیشن کمانڈرز میٹنگ کا جو اعلامیہ تھا اس میں یہ تھی کہ دونوں میں بات ہو رہی تھی سپیڈی جسٹس کی. اور سپیڈی جسٹس تو ظاہر ہے سب سے زیادہ ملٹری کورٹس ہی جب ٹرائل کرتی ہیں تو وہ ریسرچ شو کرتی ہے قریباً 27 سے 30 دن کا ایوریج ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب جس دن یہ پاس ہوئی ہے تحریک جو اسپیسیفکلی پارٹی اور اس کے چیئرمین کے معاوضے کے لیے تھی، تو اسی دن آرمی چیف کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے. سو یہ ساری چیزیں ڈف ٹیل ہو گئیں. آج اب یہ 3 دن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ 9 سے شروع ہوا ہوا ہے اور اب یہ ہم پہنچ گئے ہیں آج 14 کے اندر. سارا یہ بتائیں، یہ ایک بڑی ہی ایک لارجر پکچر بن رہی ہے جس میں لگ یہ رہا ہے کہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی جاکنگ کر رہی ہیں پاور کے لیے. خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے وہ اب ایک بڑی گیم میں آ رہی ہے سینٹر کے اندر. شاید پرائم منسٹر کے آفس کے اوپر ان کی خواہش ہوگی، لیجٹمیٹ ہے، ہر ایک کی یہ جائز ہوتی ہے. آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ سندھ کے اندر بڑا اگریسولی زرداری صاحب اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا غوث بخش بہر صاحب وہ ایک علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان سے بھی بات چیت قریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ، ایک ایم پی اے کی سیٹ، میں نے شروع میں بتایا ناہید خان کا اور صفدر عباسی ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پہلے دوسری طرف تھے، ان کے بھی سیٹ کی بات ہو گئی ہے. سملرلی ہم کافی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایون بدین کے اندر بھی اب سنا ہے کہ وہ جی ڈی اے کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے. چیزیں ظاہر ہے اگر بدین میں سے آ رہے ہیں ان کے صاحبزادے ذوالفقار مرزا کے، تو دیٹ مینز تو کیا آپ لوگ بھی اب نو لانگر گوئنگ ٹو بی انڈیپینڈنٹ؟ آپ لوگ بھی سیٹل چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ السلام علیکم. نہیں جی، ابھی تک تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ میری بات ہوئی بھی تھی ایسی جب ان حالات کے اوپر. ابھی تک کوئی نہیں ہم لوگوں کا ایسا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو یا ہم لوگوں نے کوئی سوچا ہو. یہ ابھی جو سارے مہمانوں کی گفتگو سنی تو بار بار ایک مووی کا فکرہ میرے دماغ میں گونجے جا رہا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہہ ہی دوں. آواز آ رہی ہے آپ کو مالک صاحب؟ بتائیں. جی 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 بالکل، میں تو فکرے کا انتظار کر رہا ہوں. بول مووی کا فکرہ ہے کہ جب جی بول مووی ہے اپنے پاکستان کی بول مووی ہے کہ جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو میرے ذہن میں نا بار بار یہ فکرہ ایسے کیے جا رہا ہے. بس یہ ہے نا کہ دیکھیں نا بھائی آپ پیدا کیے ہیں تو پھر پال لیں، پھر ایسے تھوڑی ہوتا ہے. نہیں تو اور اب آپ نے بولا ہے کہ کیا جی نہیں تو آپ کیا اب آپ یہ نہیں، وہ تو پہلے تو فٹ ہوتا ہے، شاید پی ٹی آئی پہ بھی فٹ ہو جائے. اب آپ کیا استحکام والوں کو کہہ رہے ہیں یہ؟ میں سب پہ فٹ کر رہی ہوں، کوئی بھی ایسے خود سے نہیں آیا. اگر آپ پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ پیچھے سے پھر بیچ میں، پھر اس کے بعد کاف اور پھر پی ٹی آئی، نون پی پی سارے وہ کر لیں. تو وہی بات ہے کہ پیدا کیا تو پھر پال بھی لیں. ایک بڑا زبردست فکرہ تھا.
تو وہ مووی بھی بہت ہٹ ہوئی تھی. تو ابھی یہ استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے. میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اپنی ایک پارٹی بنا لوں, غیر مستحکم پارٹی, تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ یہ پارٹی کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتی ہے اور ان کو یقین ہی نہ ہو کہ یہ غیر مستحکم ہے. تو مطلب یہ اس طرح کے وہ, اب میں لفظ کوئی اچھا والا مل بھی نہیں رہا. یہ ٹوپی ڈرا میں ایک پارٹی آ گئی, دوسری پارٹی آ گئی, ایم کیو ایم لنڈن آ گئی, ایم کیو ایم کراچی آ گئی, اس میں آفاق گروپ آ گیا, اس میں پی سی پی آ گئی, اس کے بعد پھر توڑا پھر جوڑا. بچے نہیں گئے ریت کے گھر گروندے بناتے, مطلب وہ اس پہ شعر بھی تھا نا کہ جوڑا پھر توڑا پھر توڑا پھر جوڑا. لیکن سائرہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا. سائرہ سوچ کے بات کیجئے گا, یہ نہ ہو کہ جی ڈی اے بھی لپٹ کے جھپٹ کے کل کو پیپلز پارٹی میں چلے گی تو آپ کے یہی فکرے ہم سارے چلا رہے ہوں گے. سوچ کے بولیے گا. تو آپ کی بات صحیح ہے. تو میں نے تو مالک صاحب میں تو کہہ رہی ہوں, مجھ سے بہت پہلے کسی نے پوچھا تھا, ابھی آپ نے کل بھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ لوگ پرو فیڈریشن یا اس قسم کے الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں. تو مجھ سے بہت پہلے کسی نے پوچھا تھا, تو میں نے مذاق میں کہا تھا, تو میں نے کہا بھیا جو سویٹ ڈش ہوتی ہے وہ ہر کھانے کے ساتھ ہوتی ہے, وہ تھائی کے ساتھ بھی ہوتی ہے, وہ کانٹیننٹل کے ساتھ بھی, وہ دیسی کے ساتھ بھی. ابھی کیا کہہ سکتے ہیں آپ. سائرہ, آپ کے خیال میں ٹرائل ہونا چاہیے چیئرمین پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں, اور اگر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہے نقصان ہے, کیا ہے؟ جی صرف ایک منٹ مجھے دے دیں, بہت دیر سے ان کا سوال سنا تھا تو مجھے اس کا جواب. آپ نے کورٹس کا بھی ذکر کیا, بہت سارے لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں توہین عدالت کی ہے, ان سے تو میں بالکل ہی کم ہی صرف ایک الفاظ بول رہی ہوں اور استدعا کر رہی ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز میرے پہ کچھ ایسا نہ لگا دیں. یہ سارا جو کھڑاگ تھا نا, یہ سٹارٹ ہی کورٹس نے کیا تھا. وہ ہے نا اٹھ بڑی بھی حلوے میں خاک ڈال. تو آئی ایم سوری, تبھی تو 139 نمبر پر وہ ہے, یہ نمبر ایسے تو نہیں آ جاتے, محنت کرنی پڑتی ہے. اور باقی یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب یہ جو جمہوری لوگ ہیں یہی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ پیپلز پارٹی اس چیز کے خلاف ہے, اور ان کے جو اختلافات چھوٹے موٹے آ رہے ہیں نہ, وہ اسے نادرا کے چیئرمین پہ یا پی سی بی والے پہ, یا باغ کا الیکشن ہو گیا, یا باقی 2-3 اور چیزیں ہیں جو پنجاب میں ان کو اپنے تھوڑی بیوروکریسی میں اور ڈی پی اوز وغیرہ یہ وہ ان سب میں مسئلے آ رہے ہیں. ان کے علاوہ ایک اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کی حامی نہیں ہے. اور آئی ایم سوری, میں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر چکی ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں ایسے سوال پوچھ رہی ہوں کہ وہ بالکل شہدا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, مگر زبان سے کہہ سکتے ہیں, زبان سے ان شہدا کی قربانیوں کو رائگاں کرنے والے الفاظ بول سکتے ہیں. تب تو ان لوگوں نے بول دیا, تب تو یہ بولے نہیں. انہوں نے تو جنگیں بھی ہروا دی, انہوں نے تو لوٹ مار بھی مچا دی, خراب کرو تم صحیح کرے نواز شریف, مطلب یہ سارا کچھ بول سکتے ہیں. اس سے ہمارے کانوں میں زہر نہیں پھیلے گا. یا جو نعرے لگے ہوئے تھے وہ بھی تو عوام ہی نعرے لگا رہی تھی نا, کوئی باہر سے تو آ کے نعرے نہیں لگا رہے تھے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اتنا کریں کہ جتنا برداشت کر سکیں. معافی ہر کوئی مانگ لیتا ہے, توبہ کوئی نہیں کرتا. آج اگر انہوں نے بولا ہے کہ 3 وزیر اعظم ڈکار لیے, تو وہ ایک وزیر اعظم کے لیے آپ کے چودھری نثار صاحب ہی تشریح کروانے کے لیے گئے تھے, یوسف رضا گیلانی کی. تو اس وقت بھنگڑے کس نے ڈالے تھے؟ آپ جن کی پیداوار ہے, اس وزیر اعظم کو کس نے کیا کہتے ہیں موت کے گھاٹ اتارا تھا. ایسی باتیں کرتے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم بالکل کیا کہتے ہیں ہماری یادداشت کمزور ہے. چلیں, لیکن مجھے آپ کا جملہ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ وہ جملہ ابھی تک میرے دماغ میں چل رہا ہے جو آپ نے مووی کا جملہ بولا تھا, اگر پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. میرا خیال ہے کہ اب جو بھی چیزیں پولیٹیکل سینیریو پہ پیدا ہو رہی ہیں, ان کا ذرا کوئی لاجیکل کنکلوژن پہ چیزیں چاہنی چاہیے. اور الٹیمیٹلی لاجیکل کنکلوژن یہی ہے کہ ہر ادارہ, ہر پارٹی, سب کچھ خدا کا واسطہ اس دفعہ صرف پاکستان کا بھلا سوچ لیں. اپنا 2 سال اور 3 سال کے اگلے آنے والے کا نہ سوچیں, ملک کے آنے والے 30 سالوں کا سوچیں. نہ پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 5 سال کی مدت کا سوچیں, نہ جو آرمی چیف ہیں وہ صرف 3 سال کی اپنے عہدے کی سوچیں. سارے سوچیں اگلے 50 سال اس ملک کا کیا ہونا ہے, اس کی بیسس پہ فیصلے کریں, تب یہ ملک آگے چلے گا.